خواتین و حضرات، ڈاکٹر آر جی لی۔ بائبل جو الہامی، حتمی اور بے خطا خدا کا کلام ہے، ہمیں جہنم کے وجود کے بارے میں سکھاتی ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جو غیر تائب افراد کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں، وہی یسوع مسیح جن کے ذریعے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر فردوس ہے تو پھر جہنم بھی لازمی ہے۔ بائبل ہمیں فردوس کے بارے میں بتاتی ہے، بائبل ہمیں جہنم کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ وہی بائبل جو ہمیں فردوس کی شان و شوکت اور مسرتوں کے بارے میں بتاتی ہے، وہی بائبل ہمیں جہنم کی اذیتوں اور مصیبتوں کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے۔ اگر ہم جہنم کے عقیدے کو اپنی سوچ، اپنی تعلیم، اپنی منادی اور اپنے نصاب سے نکال دیں تو یہ ایسے ہے جیسے طبیب کو نکال دیا جائے اور بیماری کو رہنے دیا جائے، جیسے روشنی کے مینار کو ہٹا دیا جائے اور چھپی ہوئی چٹانیں چھوڑ دی جائیں جن پر جہاز تباہ ہو جاتے ہیں، جیسے چراغ کو بجھا دیا جائے اور اندھیرا رہنے دیا جائے۔ تو یاد رکھیں، جہنم ایک ہولناک حقیقت ہے۔ خواتین و حضرات، میں ایسٹس پرکل ہوں اور اس وقت میں کوہ سینا پر موجود ہوں۔ یہ کوہ سینا وہی مقام ہے جہاں بہت سال پہلے موسیٰ اس پہاڑ پر چڑھے تھے۔ ہم جلتی ہوئی جھاڑی، آسمان سے خدا کی آواز اور 10 احکام کے واقعات کو دہرا سکتے ہیں، لیکن آج کی ہماری کہانی اس مقام کے ایک اور پہلو سے متعلق ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنا متنی حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 10واں باب 28ویں آیت میں یسوع نے فرمایا، اور ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں مگر اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے ڈرو جو جان اور جسم دونوں کو جہنم کی آگ میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا ہی سنجیدہ اور ہوش میں لانے والی بات ہے۔ یسوع اس جگہ یعنی جہنم کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور یہ اسی طرح کے ایک ویرانے میں تھا جیسا ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم پہلی بار لوگوں کو حقیقت میں جہنم میں ڈالے جانے کا واقعہ دکھاتے ہیں۔ گنتی 16واں باب 16ویں آیت سے 34ویں میں ہمیں بائبل میں پہلی بار ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جہاں لوگوں کے جہنم میں جانے کا ذکر ہے۔ جب بنی اسرائیل ایک بے سمت بیابان میں بھٹک رہے تھے، تب بنی اسرائیل کے 3 با اثر رہنما کورہ، داتن اور ابیرام نے خدا کے مقررہ کردہ رہنماؤں موسیٰ اور ہارون کے خلاف بغاوت کی۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ وہ انسان کے خلاف نہیں بلکہ خدا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اور موسیٰ نے انہیں خبردار کیا کہ خدا خود دکھائے گا کہ کون اس کا ہے۔ موسیٰ، تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، یہ کہہ کر کہ تو پاک ہے، ہمارا کیا؟ ہم بھی اتنے ہی پاک ہیں جتنے تم۔ اسی سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے یہ سب کام کرنے کو بھیجا ہے، کیونکہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ اگر یہ لوگ عام انسانوں کی طرح مرے یا ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہو جیسا سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو جان لو گے کہ خداوند نے مجھے نہیں بھیجا۔ لیکن اگر خداوند کوئی نیا کام کرے اور زمین اپنا منہ کھولے اور انہیں ان کے ساتھ سب کچھ نگل جائے تو تم جان لو گے کہ ان لوگوں نے خداوند کے خلاف بغاوت کی ہے اور اسے چڑھایا ہے۔ ایک پاگل شخص کی بکواس، ایسی بڑبڑاہٹ ہمیشہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ گویا صرف اسی سے خدا بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر کچھ کرنا ہے تو اب کر دکھاؤ۔ کیا یہ سب کچھ آپ کو چونکا رہا ہے؟ تو ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی ہلکی سی جھلک دکھا رہے ہیں جس کا ذکر بائبل میں ہے، اور بائبل خدا کا کلام ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں، وائس صاحب جہنم پر تصویر کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے جدید خیالات رکھنے والے وائس اپنی کلیسیا کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جہنم تو بس اسی دنیا میں ہے،
حالانکہ بائبل کچھ اور سکھاتی ہے۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، جب میں ایک وائس کی تیاری کر رہا تھا۔ حقیقت میں میرا موضوع ہی جہنم تھا۔ اسی دوران میری بیوی نے 2 نوجوانوں کو اندر آنے دیا کہ وہ مجھ سے ملیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور انہیں بھی یہ علم نہیں تھا کہ میں ایک پاسبان ہوں۔ صبح بخیر جناب، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو انتظار کرایا۔ برائے کرم تشریف رکھیں جناب۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں اس خوبصورت اتوار کی صبح کچھ خاص بات تھی۔ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی، ہم آپ سے یسوع کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ حضرات خداوند کی گواہی دینے نکلے ہیں۔ گواہی؟ میں تو کوئی گواہی دینے نہیں جا رہا۔ ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں رہے۔ روحوں کو جیتنا، لوگوں کو یسوع کے پاس لانا تاکہ وہ جہنم میں نہ جائیں۔ یہ تو بڑا سنگین ہے۔ اصل میں ہم آپ سے پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، آنے والے واقعات کے بارے میں، جیسا اس کتاب میں لکھا ہے۔ اچھا، سمجھ گیا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ ڈاکٹر لونگ کی کتاب۔ وہ ایک ماہر ہیں، آپ جانتے ہیں۔ سنیں، اگر آپ حضرات پیش گوئیوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں تو کیوں نہ صرف بائبل پر ہی رہیں۔ بائبل سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر لانگ پیشن گوئیوں کو آسان بناتے ہیں۔ جیسے ہماری کلیسیا نئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ نیا رجحان ہے۔ آج کی دنیا کے رجحانات کے مطابق میں دیکھ سکتا ہوں یہ بائبل ایک حقیقی جہنم کے بارے میں بتاتی ہے، جہاں گناہ گار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ آپ حضرات کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر لانگ کے مطابق خدا کسی کو جلتی ہوئی جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ پھر اس نے بائبل میں ایسا کیوں کہا ہے؟ ارے بھائی، بائبل میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ بائبل تو یہ سکھاتی ہے کہ بدکار پاتال میں جاتے ہیں۔ پاتال محض ایک قبر ہے۔ واقعی؟ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ اصل یونانی زبان سے، اور جب اسے کنگ جیم ورژن میں ترجمہ کیا گیا تو جہنم کا مطلب قبر ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے یونانی عہد نامہ جدید پڑھا ہے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے نہیں پڑھا۔ میں نے تو پڑھا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یونانی عہد نامہ جدید ایک حقیقی جلتی ہوئی جہنم کی تعلیم دیتا ہے، جہاں گناہ گار ہمیشہ کے لیے رہیں گے اگر وہ نجات نہ پائیں۔ حضرات، گستاخی معاف، لیکن مجھے ایک واعظ تیار کرنا ہے اور کافی تیاری کرنی ہے۔ اوہ معذرت، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ پاسبان ہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو آپ کو تنگ نہ کرتے۔ اس بات پر آمین۔ کوئی بات نہیں، بلکہ سچ پوچھے تو مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے۔ میں آپ دونوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور میرا واعظ سنیں۔ پادری صاحب، آپ کس موضوع پر واعظ دے رہے ہیں؟ میرا موضوع جہنم ہے۔ بہت مزہ نہیں آ رہا۔ مجھے ایک بات کہنے دو نوجوانوں، جہنم کو ہنسی مذاق میں نہیں لینا چاہیے۔ جب تک تم نجات نہیں پاتے، تم دونوں کا انجام وہی جگہ ہے، یعنی جہنم۔ کیا دھوکہ ہے یہ؟ میں نے کہا تھا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور سنو پادری، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر میں جہنم میں گیا تو وہاں میرے بہت سارے دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے، سمجھے؟ میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور ایک بات اور پادری، اگر میں نے کبھی نجات پانے کا فیصلہ کیا تو میں تمہیں ہی بلاؤں گا، لیکن زیادہ امید مت رکھنا، کیونکہ مجھے ابھی اور کچھ زندگی جینی ہے، سمجھ گئے نا؟ ایک منٹ ٹھہرو، عبادت میں جانے سے کیا نقصان ہے؟ میں واقعی ان کا واعظ سننا چاہتا ہوں۔ سننا چاہتا ہوں تو جا سن لے۔ تو اپنا کام کر، میں اپنا کرتا ہوں۔ اور واعظ تو اچھا تھا جہنم پر، لیکن یہ میرے مطلب کی تبلیغ نہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں پادری صاحب۔ آج کا ہمارا متن ہے متی کی انجیل 10واں باب 28ویں آیت، جہاں یسوع نے فرمایا، اور ان سے نہ ڈرو جو بدن کو مار ڈالتے ہیں اور جان کو نہیں مار سکتے، بلکہ اس سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتے ہیں۔ یسوع نے جہنم کو ایک ہولناک جگہ قرار دیا۔ میری خواہش آج آپ کو جہنم کے بارے میں تبلیغ کرتے ہوئے یہ ہے کہ آپ بھی اسے اسی طرح سنجیدگی سے لیں اور جہنم کے راستے سے پلٹ کر فردوس کے راستے پر آ جائیں۔ یسوع نے جہنم کو انسانوں کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنایا تھا۔ پھر بھی بائبل یہ اعلان کرتی ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی تعداد فردوس میں جانے والوں سے زیادہ ہے۔ متی کی انجیل 7واں باب 13ویں آیت سے 14ویں آیت میں یسوع نے فرمایا، تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ چوڑا ہے وہ دروازہ اور کشادہ ہے وہ راستہ جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور بتھیرے ہیں جو اس سے داخل ہوتے ہیں، کیونکہ تنگ ہے وہ دروازہ
اور سکڑا ہے وہ راستہ جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر گھنٹے 6000 افراد مرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان میں سے آدھے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، یعنی ہر گھنٹے 3000 سے زیادہ افراد جہنم میں جا رہے ہیں، ہر منٹ میں 60 سے زیادہ۔ اس لمحے بھی کوئی نہ کوئی جلتی ہوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جہنم میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ سوچتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی نجات حاصل کر لیں گے، مگر ان کا زوال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان دوستوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جو سیدھا انہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جب لفظ جہنم استعمال ہوتا ہے تو تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا یہ محض ایک عام سا لفظ ہے جو بات چیت کو پورا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ جہنم اور لعنت جیسے الفاظ کو اتنی ہلکے پھلکے انداز میں بولتے ہیں کہ جب کوئی وعظ کرنے والا بھی ان الفاظ کا استعمال کرے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گالی دے رہا ہے، مگر خدا کا ارادہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بائبل میں یہ الفاظ گناہگار کو احساس ندامت اور توبہ کی طرف لانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مرکز کی انجیل 16واں باب 16ویں آیت سنیے، جو ایمان نہیں لاتا وہ ملعون ٹھہرے گا۔ مکاشفہ 15واں باب 20ویں آیت سنیے، اور جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ کیا یہ الفاظ محض رسمی باتیں لگتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، ایک لمحہ رکیے گا۔ بھائی صاحب، کین چلا گیا ہے، ہم کچے راستے پر تھے، وہ ایک پہاڑی سے نیچے گیا اور اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ پادری صاحب، وہ مر گیا ہے۔ مجھے جاننا ہے، کیا وہ بس قبر میں گیا ہے؟ کیا واقعی جہنم میں جا رہا ہے؟ ہاں، مجھے ڈر ہے کہ وہ اس وقت جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نجات حاصل کرو۔ کیوں نہ تم باقی عبادت میں یہیں بیٹھ جاؤ؟ جی پادری صاحب۔ یہ بہت اچھا ہے، تمہاری موجودگی باعث خوشی ہے۔ جو کچھ ہم نے ابھی دیکھا وہ اس بات کی ایک مثال ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ زندگی کس قدر اچانک موت میں بدل سکتی ہے۔ مجھے اس نوجوان کے غم کی اس گھڑی میں یہ بات چھیڑنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، مگر اس کے اور آج میری بات سننے والے ہر کھوئے ہوئے انسان کے فائدے کے لیے مجھے یہ کہنا ضروری لگتا ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، اسی نوجوان کے دوست نے مجھ سے کہا، پادری مجھے جہنم جانے کی پرواہ نہیں، کیونکہ اگر میں وہاں گیا تو میرے سارے دوست مجھے وہاں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہوں گے۔ کتنا غلط تصور ہے یہ۔ جہنم میں دوستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی ٹی وی پروگرام دیکھنے کے ہوں گے، نہ فلمیں، نہ باربیکیو، نہ غروب آفتاب کا نظارہ، نہ اہل خانہ کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کا موقع۔ بس ایک طویل رات ہوگی، غم، پچھتاوے اور افسوس کی رات، ہمیشہ کے لیے۔ اوہ، وہ یادیں تمہیں جہنم میں چین نہ لینے دیں گی، تم ان سے بھاگ نہیں سکو گے۔ ذرا پیچھے جاؤ، اپنے ذہن میں سوچو، شاید تم نے کبھی کسی کو سڑک پر انجیل بانٹتے دیکھا اور تم نے اس کا مذاق اڑایا، تم نے اسے محض ایک مزاحیہ بات سمجھا۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، یہ انجیل کا ٹریک لیجیے۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، آپ سب دوستوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ٹریک لیں جو بتاتا ہے کہ نئے سرے سے کیسے پیدا ہوا جا سکتا ہے، کلوری کی 3 صلیبوں کے بارے میں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ ادھر سے گزرے۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، یہ انجیل کا ٹریک لیجیے۔ ہمیں بتائیں پادری صاحب،
देखिए, ये ट्रैक बताता है कि नए सिरे से कैसे पैदा हुआ जा सकता है। और मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि आप नजात कैसे पा सकते हैं। आप जानते हैं कि दो जगह है जहाँ इंसान जा सकता है, एक जन्नत है और दूसरी जहन्नम। अगर आप जहन्नम में गए तो हमेशा के लिए जलेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ कीड़ा नहीं मरता और आग बुझती नहीं। अगर आप आज मर जाएं तो आप कहाँ जाएंगे? ये कैसी बकवास बना दी। क्यों ना तुम ये सब बातें किसी किंडरगार्टन के बच्चों को सुना दो। हो सकता है वो दोज़ख वाली बातों को मान लें, लेकिन हम नहीं। हम तो मानते हैं कि दोज़ख यहीं ज़मीन पर है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि आपको बार बार ये कलाम दिया गया है, लेकिन फिर भी आपने नजात नहीं पाई। क्यों नहीं? आप में से कुछ लोग इसलिए अभी तक खोए हुए हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर आपने तौबा कर ली और मसीह को कबूल कर लिया तो आपके दोस्त क्या कहेंगे। मगर याद रखिए कि यीशु ने मरकस की इंजील उसके 8वें बाब की 38 आयत में फरमाया, क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और ख़ताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। क्या आप सिर्फ अपने दोस्तों को खुश करने के लिए खोए रहेंगे? अगर ऐसा किया तो मरने के बाद आपको पछतावा होगा। गौर कीजिए कि दोज़ख में दोस्तियों का क्या अंजाम होता है। दानियल की किताब में बादशाह बेलशस्सर की कहानी है जो ज़मीन पर था। वहाँ उसने अपने दोस्तों के साथ ऐश व इशरत की, लेकिन कैसा उलझन भरा दिन था जब उसकी सारी शान व शौकत ताकत उससे छिन गई और उसे शयातीन दोज़ख में ले गए। आइए देखते हैं जब वो दोज़ख में पहुंचा तो क्या हुआ। अपने गंदे हाथ मुझसे हटाओ, मैं तुम्हें कोड़े लगवा दूंगा और तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। सिपाहियों, सिपाहियों! अब तुम्हारे सिपाही तुम्हारी मदद नहीं कर सकते बादशाह सलामत। हा 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 हा। हम कहाँ हैं? अपने आसपास देखो बादशाह सलामत, तुम दोज़ख में हो। बजरूत, बजरूत, ये मैं हूँ, बाबल का बादशाह। दूर हो जा बेलशस्सर, तुम्हारी वजह से ही मैं इस दर्द में मुब्तला हूँ। मैंने सोचा था ये मुझे देखकर खुश होगा। तो मैं खुश नहीं हूँ। तुमने गुमराही के रास्ते दिखाए और अब तुमने मुझे भी इस खौफनाक अजाब में डाला। इस वजह से मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये तो मुझसे मोहब्बत करता था, वो मेरी खातिर कुछ भी कर गुजरता था। तुम देखोगे कि यहाँ कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। दोज़ख में सबसे बड़ी ख्वाहिश एक दूसरे से नफरत करना है बादशाह सलामत। यही हर गुमशुदा जान को दोज़ख में मालूम होता है। यहाँ कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफ़रत है। बहन बहन से नफ़रत करती है, भाई भाई से नफ़रत करता है। बेलशस्सर जिन चेहरों को देखता है वो बेशुमार हैं। वो सैकड़ों लोग जिनके साथ उसने ऐश व इशरत की, सब वहाँ मौजूद थे। लेकिन ज़मीन पर वो कितने भी बड़े हों, चाहे फ़िरौन, बादशाह या सिपहसालार, दोज़ख में हमेशा सब एक ही अजाब में मुब्तला हैं। और यही बात आपके दोस्तों और रिश्तेदारों पर भी लागू होती है। अगर वो नजात ना पाएं, कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ एक ही अंजाम है, दोज़ख। और दोज़ख हकीकी है, गर्म है और खौफनाक है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उन पासबानों के लिए जो आज भी सच्चाई से दोज़ख की मुनादी करते हैं। और अब डॉक्टर जैक हाइल्स के ये गहरे अल्फाज सुनिए। क्या दोज़ख है? अगर दोज़ख नहीं है तो मैं अपनी बाइबल बंद कर दूंगा। अगर दोज़ख नहीं है तो मैं अपनी ज़िंदगी में एक और पैगाम ना दूंगा। अगर दोज़ख नहीं है तो मैं अपनी ज़िंदगी आसान बना लूँगा। लेकिन मैं अपने सर की चोटी से लेकर पाँव के तलवे तक कायल हूँ कि दोज़ख है। हमारे खुदावंद यीशु ने उसके बारे में मत्ती 25 बाब 41 आयत में फरमाया, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से हमेशा की आग में चले जाओ, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। फिर उसने मरकस 9 बाब में भी उस जगह का जिक्र किया है जहाँ का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। दोज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ दायमी आग है। दोज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ दायमी गिरना है। दोज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ दायमी ज़मीर है। दोज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ दायमी हवस है। दोज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ एक सदा सुनाई देती है, जहाँ लोग चीखेंगे, हमें निकालो, हमें निकालो। वो बाहर आएंगे ताकि खुदा के अजीम सफ़ेद तख्त के फैसले के सामने खड़े हों और फिर दोबारा उस जगह फेंके जाएं जो उनके लिए तैयार नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए जो तैयार ना थे। क्या आप तैयार हैं? ये आपकी निजात के लिए पहला मौका नहीं है,
یقیناً آپ کو ابھی وہ گرجا گھر کی عبادات یاد آ رہی ہوں گی جہاں آپ نے خدا کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں آپ سے آج التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنا دل اور زندگی یسوع مسیح کو دے دیں، جیسا ان 2 چوروں میں سے ایک نے سارے دل سے مسیح کو قبول کیا اور اس نے یسوع کی آنکھوں اور اس کی شفقت بھری نگاہوں کو دیکھا اور کہا، اے خداوند، جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد رکھنا۔ اور خداوند نے فرمایا، آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج آپ نجات پا سکتے ہیں، آج آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ سکتے ہیں اور نجات پا سکتے ہیں۔ میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آج آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح کو اپنا دل اور زندگی دے دیں اور اسے قبول کر لیں۔ ٹیم، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ پاسبان بہت اچھا ہے؟ ٹیم، مس فائیولا آپ سے بات کر رہی ہے۔ کاش تم مجھے یہاں نہ لاتی، میں بہت بے چینی محسوس کر رہا ہوں، وہ پاسبان مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تم میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں، تم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برائے کرم سب کھڑے ہو جائیں جب کہ کوائر گیت گائے، آپ یسوع مسیح کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں، وہ پاسبان واقعی مجھ پر اثر کر رہا ہے۔ ہماری کلیسیا کبھی کسی کو مذہب سے ڈرانے کی کوشش نہیں کرتی، اور ویسے بھی مجھے ہمارا پاسبان پسند ہے۔ وہ کہتا ہے ہر شخص خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن ٹیم، تمہارا پاسبان بالکل غلط ہے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے کوئی نجات پا سکتا ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے خون کے ذریعے۔ یا یہ سب کچھ میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ ٹیم، مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے۔ کاش میں تمہاری مدد کر سکتا کہ تم دیکھ سکو کہ یسوع کو رد کرنا اور جہنم میں جانا کتنا ہولناک ہوگا۔ میں نے کیوں نہیں سنا؟ یہ بہت ہی بھیانک جگہ ہے۔ ہائے میری جان برباد ہو گئی۔ برائے کرم مجھے یہاں سے نکالو۔ میرے نزدیک جہنم کی سب سے ہولناک بات وہاں کے کیڑوں کا عذاب ہے۔ یسایہ 14واں باب اس کی 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جہنم میں لوگ ایسے مقام پر ہوں گے جہاں کیڑے ان کے نیچے بچھے ہوں گے اور وہ ان کو ڈھانپ لیں گے۔ مرکز کی انجیل اس کا 9ویں باب میں یسوع نے کہا، جہنم وہ جگہ ہے جہاں کیڑا نہیں مرتا، لیکن تم کہو گے پاسبان، کیا یہ حقیقی کیڑے ہیں؟ کیا خدا انسانوں کو ایسی سزا دے گا؟ بائبل کہتی ہے وہ ایسا ہی کرے گا۔ تم کہو گے پاسبان، میں نے ہمیشہ سمجھا کہ جب یسوع نے کہا کیڑا نہیں مرتا تو وہ ضمیر کی بات کر رہے تھے۔ یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ لفظ کانشینس انگریزی بائبل میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کو اردو ترجمے میں دل کہا گیا ہے۔ سونائڈیسیس ہر بار یونانی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن مرکز کی انجیل 9ویں باب میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سونائڈیسیس نہیں بلکہ سکولیکس ہے، جس کا مطلب ہے کیڑا یا سکولیکس ہے، اور سکولیکس نہیں بلکہ سونائڈیسیس۔ لیکن مرکز کی انجیل اس کے 9ویں باب میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ میگٹ یعنی مکھی کا لاروا۔ لہذا جہنم کے کیڑے حقیقی کیڑے ہیں۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ ایسے کیڑے تمہارے چہرے پر رینگ رہے ہوں گے، تمہارے منہ پر، تمہارے کانوں پر، بازوؤں پر، تمہارے سارے جسم پر؟ کیا تم ان کیڑوں کی اذیت کو محسوس کر سکتے ہو؟ سوچو ان بدبوؤں کے بارے میں، مسلسل خارش، وہ تکلیف جو یہ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کہتی ہے وہاں رونا، چیخنا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بادشاہ ہیرودیس کیسریا میں اعمال 12ویں باب میں تقریر کر رہا تھا اور وہ کیڑوں کے ذریعے کھا لیا گیا۔ وہاں لفظ سکولیکس استعمال ہوا ہے۔ یہ وہی ہیرودیس تھا جس نے یعقوب کو قتل کیا اور پطرس کو مارنے کی کوشش کی۔ اس نے خود کو خدا ماننے کی کوشش کی، لیکن اس کے لوگ جلد جان لیں گے کہ نہ وہ خدا تھا اور نہ ہی ایک عام انسان رہ گیا تھا۔ جیسا کہ تم اس ڈرامائی منظر میں دیکھو گے، خدا اپنا جلال کسی انسان کے ساتھ نہیں بانٹتا۔ ہیرودیس جلد ہی صرف ایک مدھم سی یاد بن جائے گا۔ جب کیڑے اس کے اندرونی اعضاء کو کھا رہے تھے تو وہ اس کے سیاہ دل پر ضیافت کر رہے تھے، اس کی لالچی آنتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ اور اس کا سارا جسم چبا ڈالا، یہاں تک کہ صرف ایک بدبودار سڑتی ہوئی لاش باقی رہ گئی، جو ایک وقت میں شریر ہیرودیس ہوا کرتا تھا۔
वो कितना होलनाक मंजर रहा होगा या कैसी नाकाबिले बर्दाश्त बदबू रही होगी। क्या इस बात से आपका दिल खराब नहीं होता? तो ज़रा ये तसव्वुर करें कि सिर्फ ये मंजर देखना नहीं बल्कि हमेशा के लिए उसमें रहना कैसा होगा, जहाँ ना आप मरेंगे ना ही वो कीड़े। लूका की इंजील 16वां बाब 19वीं आयत से 31 में यस्सु हमें 2 आदमियों के बारे में बताते हैं। एक का नाम लाजर था, दूसरे के नाम का जिक्र नहीं किया गया। इसे सिर्फ दौलतमंद कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तमसील है, लेकिन ये तमसील नहीं है। ये 2 हकीकी इंसानों की कहानी है जो ज़मीन पर जीते थे, और जब वो मरे तो 2 हकीकी मकामात पर गए जहाँ वो हमेशा के लिए रहेंगे। चूँकि हम दौलतमंद और गरीब लाजर की कहानी को फिल्मी अंदाज में पेश करना चाहते हैं, हम पहले दौलतमंद का तारुफ कराना चाहेंगे, जिसे हम इस फिल्म में दिवेश के नाम से पुकारेंगे। दिवेश को अपने दोस्तों और अपने 5 भाइयों के साथ सफ़र करना बहुत पसंद था, क्योंकि वो उन पर अपना रोब जमाना चाहता था। दिवेश के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन थी जहाँ उसके ग़ुलाम सख्त मुशक्क़त करते थे, लेकिन दिवेश के लिए ये बेरहम रवैया कुछ माने नहीं रखता था। इसके लिए सबसे अहम बात यह थी कि वो हर चीज़ का मालिक था जो उसकी नज़रों के सामने थी। कभी कभार उसके सफ़ीर उसे पत्थरों में तराशे गए ख्वाब जैसे शहर पैतरा तक ले जाते, जो पुराने अहदनामा में सैला और कोहे शहर कहलाता है। लेकिन दिवेश के ये सफ़ीर सैर व सियाहत के लिए नहीं आए थे। उनका मकसद था पैसा कमाना और जिसे हो सके धोखा देना। एक दिन यीशु के 2 शागिर्द फिलिप और नतनेल दिवेश के घर के करीब एक जगह इबादत कर रहे थे। ये कैसा खौफनाक शोर है नाथन? ये यीशु के कुछ शागिर्द हैं, उसके पैरोकार वहाँ गाना गा रहे हैं और गवाही दे रहे हैं। गवाही और गाना? चलो देखते हैं ये दीवाने लोग क्या कर रहे हैं। आओ औरत। यीशु नासरी के जलीलुल कादिर नाम की हम्द हो। यीशु नासरी ये कौन है? ये झूठे मजहब का बानी है जो इस सरजमीन में लोगों को धोखा दे रहा है। एक धोखेबाज, एक झूठा नबी। तुम्हें इसका पीछा करने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया ख़वातीन। अब मैं चाहूँगा कि मेरे अजीज़ दोस्त नतनेल की बात सुनें। शुक्रिया फिलिप, शुक्रिया। देखो, यीशु नासरी का शागिर्द होने के नाते मुझे तुम्हें हमारी खिदमत के बारे में बताना है। हमारी खिदमत है मनादी करना, यहूदियों और गैर कौमों दोनों को बताना कि वही अच्छा चरवाहा है जो लोगों को उनके गुनाहों से बचाने आया है। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था और सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार यीशु के बारे में सुना तो मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर मेरे दोस्त फिलिप ने ऐसी लगन और ज़ोर से यीशु के बारे में बात की कि मैं सुनने लगा। फिर मैंने यीशु से मुलाकात की और मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि वही खुदा का इकलौता बेटा है। मैंने उसे अपना नजात दहिंदा कबूल किया, और अगर तुम भी उसे कबूल करो तो वो तुम्हारे भी अच्छा चरवाहा बनेगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से नजात देगा। नतनेल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है अजीज़ दोस्तों। हमारे पास और भी बेहतर काम है करने को, बजाय इसके कि किसी भड़ाई का बेटा हमें बताए कि हमें अपना वक्त कैसे गुजारना है। खुदा हाफिज़ वाह साहब। दिवेश के पास इन चीज़ों या लोगों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था
جو اس کی دولت یا شہرت میں اضافہ نہ کرتے ہوں، لیکن اپنی ذاتی خوشیوں کے لیے اس کے پاس ہمیشہ وقت ہوتا تھا۔ آئیے دویس اور اس کے بھائیوں کی ایک خوشیوں بھرے دنوں میں سے ایک کو دیکھتے ہیں۔ وہ گلیڈیٹر کے ایک خونی اور ہلاکت خیز مظاہرے کو دیکھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج کا مقابلہ کیا ہے دویس؟ کچھ بھاگے ہوئے غلاموں کو گلیڈیٹرز کے ہاتھ سے قتل کیا جائے گا۔ یہ واقعی بڑا مزیدار ہے۔ چلو ہٹو یہاں سے لڑکو، ہٹو ہٹو، آؤ میری جان، چلتے ہیں۔ مالک دویس، کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ بچا ہوا مل سکتا ہے؟ میں بہت بھوکا ہوں۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنے لیے روٹی خود کماؤ۔ اگر میں کر سکتا تو خوشی سے کرتا، لیکن میں بہت کمزور ہوں۔ بس یہاں بیٹھ سکتا ہوں اور کچھ ٹکڑوں کا انتظار کر سکتا ہوں۔ تم سب بھکاری ایک جیسے ہو۔ یوناس، باورچی خانے میں جا کر باسی روٹی کا ایک ٹکڑا لاؤ۔ سن رہے ہو؟ باسی روٹی، اور اس کمبخت غریب گھٹیا بھکاری کو دے دو۔ میں اپنے عزیز دوست ہیرودیس بادشاہ سے اس بارے میں بات کروں گا کہ ایک قانون پاس کیا جائے تاکہ تم جیسے سارے کمبخت بھکاری سڑکوں سے ہٹا دیے جائیں۔ ناتھن، کیا تم نے اچھے نشستوں کا بندوبست کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں بہت زبردست نشستیں دی ہیں، بالکل وہاں جہاں گلیڈیٹر کا کلہاڑا گرے ہوئے غلاموں کے دل میں گھسے گا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب واپس گھر چلتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ غریب لازر اب بھی دروازے کے آس پاس نہ ہو۔ تم باقی لوگ بھی فوراً سڑک سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں سپاہیوں کو بلا لوں گا۔ اچھا بھکاری، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اب بھی یہیں ہو۔ کیا تمہارے پاس کوئی گھر نہیں ہے؟ نہیں آقا، ابھی تو نہیں، لیکن ایک دن میں اپنے خداوند کے ساتھ ایک شاندار محل میں رہوں گا۔ اگر تم میرے عزیز دوست بادشاہ ہیرودیس کی بات کر رہے ہو تو جان لو کہ وہ تمہیں 1 میل کے فاصلے پر بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں جس خداوند کی بات کر رہا ہوں وہ ہے یسوع، ناصرت کا یسوع۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ وہ کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔ میں نے اپنی جان اسے دی اور اس نے مجھے نجات دی۔ مجھے تو تم نجات یافتہ نہیں لگتے۔ تم تو بیمار، بھوکے اور بے یار و مددگار نظر آتے ہو۔ آپ صرف میرے جسم کو دیکھتے ہیں، لیکن جب میں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانا تو اس نے میرے گناہوں کو مٹا دیا اور میری جان کو سکون بخشا اور مجھے خدا کے حضور قابل قبول بنایا۔ تو پھر وہ تمہارے اس ٹوٹے پھوٹے جسم کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب میں مروں گا تو ہمیشہ کی خوشی اور امن کی جگہ جاؤں گا۔ میں ہمیشہ اس کے جلالی حضور میں رہوں گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کا بھی نجات دہندہ اور چرواہا بنے؟ لیکن آج کے بہت سے لوگوں کی طرح دویس کے پاس بھی نجات دہندہ یا چرواہے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ ایک عظیم ضیافت کی تیاری پر تھی جس میں ملک بھر کے بڑے بڑے معزز مہمانوں کو بلایا گیا تھا، اور معززین نے دعوت قبول کی۔ ان میں بدنام میں زمانہ، پینتوس پیلاطس، شام کا بادشاہ اور اس کی ایک بیوی، لوسینیس سور کا ایک دولت مند تاجر، بادشاہ ہیرودیس اور ملکہ ہیرودیا، ہباتو ایک رومی سینیٹر شامل تھے۔ یقیناً دویس ان سب کے بیچ اپنی شان و شوکت میں چمک رہا تھا، اپنی عورتوں کی جماعت کے ساتھ، جو کہ مسز دویس کے لیے باعث پریشانی تھی۔ اعلیٰ کاہن کائفاس نے بھی دویس کو سلام کیا۔ اچھا لڑکیوں، ہم پھر ملیں گے۔ میں اس دریا دل عطیے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ہیکل کے لیے بھیجا۔ خوشی ہوئی۔ دویس اور کائفاس کی گفتگو کا مرکز یسوع تھا، ایک ایسا موضوع جو یہودی سردار کا ہے اور امیر شخص دونوں کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ وہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ در حقیقت اب اس کے مصلوب کیے جانے کی بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سنو کائفاس، جب ہم اس ملک کو یسوع ناصری جیسے لوگوں سے پاک کر دیں گے تو یہ ملک رہنے کے لائق کہیں بہتر جگہ بن جائے گا۔ ایک بار پھر اس عمدہ نذرانے کا شکریہ۔ چلو لڑکیوں، واپس اندر آ جاؤ۔
کیا بات ہے لڑکوں؟ وہ بیکاری لازر مر گیا۔ میرے معبود کا شکر ہے کہ میرے مہمان پہلے ہی آ چکے تھے۔ کیا ہم خادموں کو کہہ کے اس کی لاش اٹھا کر باہر پھینکوا دیں؟ ہاں فوراً۔ جب لازر موت کی حالت میں تاریکی میں چھپا پڑا تھا، دویس اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ جیسے ہی لازر نے جان لی، آسمانی فرشتے اس کے پاس آئے تاکہ اسے جلال میں لے جائیں۔ اٹھ جا میرے بیٹے، اب تو آزاد ہے۔ واہ، لازر کے لیے وہ کتنا جلالی دن رہا ہوگا، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی دن ہوگا اگر تم تیار ہو۔ خوش آمدید لازر، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ اب تم کبھی بھوکے، پیاسے، بیمار یا تنہا نہیں رہو گے، بلکہ ابدی زمانوں تک تم خداوند کی برکتوں کا لطف اٹھاؤ گے۔ وہ خدا کی طرف سے مہیا کی گئی ہر برکت سے خوش ہیں۔ زبور 16 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، تیری دہنی طرف ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، زندگی کے پانی کے دریا کے پاس بہت سے جلالی مواقع منعقد ہوں گے اور سب اس میں سے مفت پانی پی سکتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے گانا اور خوشی منانا ہوگا۔ مگر آئیے اب واپس چلتے ہیں امیر آدمی کی تقریب کی طرف۔ اب تک دعوت اپنے عروج پر تھی۔ خاموش خاموش سب لوگوں، میں ہمارے عظیم بادشاہ ہیرڈ کے نام ایک جام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، میرے سینے میں درد ہے، میرے بازو بھی دکھ رہے ہیں، میں نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ میں طبیب کو بلاتا ہوں۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ طبیب کے آنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، وہ مر چکا تھا۔ اس نے اپنی آخری دعوت میں شرکت کر لی تھی اور اب زمین اسے صرف اس کے جنازے میں ہی دکھے گی۔ دوستو، ہمارے ملک نے ایک عظیم شہری کو کھو دیا ہے۔ میرے دوست دویس کے انتقال کے ساتھ مسٹر دویس میرے ذاتی دوست تھے۔ اگرچہ وہ اکثر عبادات میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ ہیکل کے وفادار حامی تھے اور بڑے دل سے عطیے دیتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ ایک مصروف انسان تھا، اور مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ اب وہ جنت میں ہے اور ہم سب کا وہاں منتظر ہے۔ مگر کیفاس کتنا غلط تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ جہنم میں اس نے اذیت میں مبتلا ہو کر آنکھیں کھولی اور دور سے ابراہیم کو اور لازر کو اس کی گود میں دیکھا۔ اس نے پکارا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر اور لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان کو تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپ رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹے، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں پا چکا اور لازر بری چیزیں۔
مگر اب وہ تسلی پا رہا ہے اور تو تڑپ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا ہے، تاکہ نہ ہم تمہارے پاس آ سکیں اور نہ تم ہمارے پاس آ سکو۔ میں منت کرتا ہوں کہ تو لازر کو واپس زمین پر بھیج دے، میری بیوی اور میرے بھائیوں کے پاس، تاکہ وہ بھی اس اذیت کی جگہ پر نہ آئیں۔ ان کے پاس موسیٰ اور نبی ہے، وہ ان کی سنیں۔ نہیں ابا ابراہیم، لیکن اگر کوئی مردہ ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کر لیں گے۔ اگر وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھے تو وہ قائل نہ ہوں گے۔ دویس اپنے بھائیوں کے لیے اتنا فکر مند کیوں تھا؟ کیا ان سے محبت کی وجہ سے تھا؟ نہیں، ایسا نہیں، وہ اب بھی خود غرض تھا۔ اسے علم تھا کہ اگر اس کے بھائی جہنم میں آئیں گے تو وہ اسے الزام دیں گے کہ وہ انہیں بھی یہاں لایا، اور یہ اس کی اذیت کو اور بڑھا دے گا، مگر وہ بھی جہنم میں آ گئے۔ عام کہانیوں میں یہی انجام ہوتا ہے کہ ہم سب اٹھ کر گھر جا سکتے ہیں اور بات ختم، مگر ابدی کہانیوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ واقعات ہمیشہ کے لیے جاری رہتے ہیں۔ آگ ہمیشہ بڑھتی رہے گی، اذیت ہمیشہ رہے گی، یادیں ہمیشہ رہیں گی، پیاس کبھی ختم نہ ہوگی۔ آئیے ایک نظر دیوس پر ڈالیں، جبکہ 1000 سال بعد بھی وہ جہنم میں ہے۔ کاش میں نے سنا ہوتا، مگر نہیں۔ میں تو بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، اب سب آوازیں سنائی دے رہی ہیں، یہاں تک کہ اس بھکاری لازر کی بھی۔ میرے جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں مروں گا تو ایک حقیقی سکون اور خوشی کی جگہ چاہوں گا۔ میں عذاب میں مبتلا ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 20ویں صدی میں جب کہ آپ اور میں اب بھی اپنی فانی زندگیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ دولت مند شخص پہلے ہی تقریباً 2000 سال کا عذاب جھیل چکا ہے۔ اس لمحے بھی وہ تکلیف میں ہے۔ آگ کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کی زبان اب بھی پیاسی اور خشک ہے۔ وہ اب بھی الزام لگا رہا ہے اور اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ پھر بھی ایک ہولناک خوف اس پر اور دوزخ کے تمام دوسرے باشندوں پر چھایا ہوا ہے۔ وہ ہے اس آنے والے دن کا خوف جب اسے اور باقی سب کو عظیم سفید تخت کے سامنے عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس وقت کی شرمندگی اور رسوائی کا تصور کرو جب اس کے اعمال کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ جب اس کا ریکارڈ پڑھا جائے گا تو وہ یہ الفاظ سنے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ اور اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پھر کیا مجھے ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا؟ اگرچہ ہم نے ابھی تک دوزخ کی کچھ ہولناک تصویری جھلکیاں دیکھی، لیکن نہ الفاظ اور نہ ہی تصویریں اس کے تمام خوفناک پہلوؤں کو بیان کر سکتی ہیں، جیسا کہ عبرانیوں 10واں باب 31ویں آیت میں لکھا ہے، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ آؤ میں تمہیں دوزخ کے کچھ اور پہلوؤں سے آگاہ کرتا ہوں جو اب تک بیان نہیں کیے گئے۔ دوزخ ہمیشہ کے لیے ہے۔ 10,000 سال بعد بھی ہر گناہگار دوزخ میں ہوگا۔ 1,00,000 سال بعد بھی ہر گناہگار دوزخ میں ہوگا۔ 10,00,000 سال بعد بھی ہر گناہگار دوزخ میں ہوگا۔ 1 ارب سال بعد بھی دوزخ کے باشندے گناہ کرتے رہیں گے، لعنت بھیجتے رہیں گے، چیختے چلاتے اور ایسی اذیت میں ہوں گے جو کسی فانی انسان نے کبھی نہیں سہی۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تم دوزخ میں وقت کی طوالت کے بارے میں سوچو۔ 1 کے ساتھ 9 صفر لگانے سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ سال بنتے ہیں۔ 3 اور صفر لگاؤ تو 1 ارب بنتا ہے، پھر 3 اور صفر لگاؤ تو 1 کھرب بنتا ہے۔ لیکن یہاں جو تم دیکھ رہے ہو وہ 1 کے ساتھ 300 صفر ہیں۔ اتنا وقت دوزخ میں گزر جانے کے بعد کیا وقت ہوگا؟ تو سنو، اتنے وقت کے گزرنے کے بعد بھی گناہگار کے لیے دوزخ سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ اسے ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہوگا۔ اس موضوع پر جو کچھ نکات اور جھوٹے دانشور کہتے ہیں
ان کے باوجود میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی لوکا 16 میں دی گئی وضاحت بالکل درست ہے۔ یہاں ہمارے نجات دہندہ نے دوزخ کو اس جگہ کے طور پر بیان کیا ہے جہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو نجات نہیں پاتے، اور وہاں شعوری عذاب کو بھی بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ بائبل خواہ پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ، یہ سکھاتی ہے کہ روح بھی جسم کی طرح محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر یسوع نے ہمیں آیت 23 میں بتایا کہ وہ دولت مند شخص عذاب میں اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہے۔ نوجوان، تم کس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا وہ تمہارا دوست اس قابل ہے کہ تم ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب کو برداشت کرو؟ مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر تم اس وقت دوزخ میں ہوتے تو شاید تم اس آگ میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے۔ مدد کرو، مدد کرو، مدد کرو۔ تم ایسا عذاب دیکھو گے جو تم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ دوزخ کو گہری کھائی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ گار ہمیشہ گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے۔ ان کے قدموں کے نیچے کبھی کوئی ٹھوس زمین نہیں ہوتی۔ مکاشفہ 9ویں باب میں ہم کچھ ہولناک مخلوقات کے بارے میں پڑھتے ہیں جو دوزخ میں رہتی ہیں اور وہاں کے دائمی عذاب کا حصہ ہوں گی۔ وہ ایک 5 ماہ کی مدت کے لیے زمین پر آتی ہیں تاکہ انسانوں کو اذیت دیں، اور پھر یقیناً وہ دوزخ میں واپس جا کر ہمیشہ کے لیے گناہ گاروں کو اذیت دیں گی۔ انہیں ٹڈی کہا گیا ہے، لیکن وہ کسی عام ٹڈی کی طرح نہیں ہیں۔ ان کے جسم گھوڑے کی مانند ہیں، ان کا سینہ لوہے کی زرہ سے ڈھکا ہے، ان کے دانت شیر جیسے ہیں، بال عورت جیسے ہیں، اور وہ سونے کے تاج پہنے ہوئے ہیں۔ ان کی دم بچھو کی مانند ہے۔ دوزخیوں کی نہ ختم ہونے والی چیخیں اور اذیتیں تمہارے کانوں میں ہمیشہ گونجتی رہیں گی۔ ذرا عیساؤ کی حالت کا تصور کرو۔ یہ سب اس لیے کہ میں نے اپنی جان ایک پلیٹ کھانے کے لیے بیچ دی۔ ذرا ہر اس گناہ گار کا تصور کرو جو دوزخ میں گیا ہے۔ یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے کیوں نہیں سنا؟ رکو رکو موسیٰ، رکو، واپس آؤ موسیٰ، واپس آؤ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ دوزخ میں تمہاری سنگت بہت بھیانک ہوگی۔ ہر دور کے نجات نہ پانے والے قاتل وہاں ہوں گے۔ جب زمین نئی بنی تھی تب ہم نے پیدائش باب نمبر 4 میں پہلا قتل پڑھا، اور قائن نے اپنے بھائی حابل سے بات کی۔ جب وہ کھیت میں تھے، قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ امکان ہے کہ قائن نے اپنے بھائی کو گلا گھونٹ کر مارا، لیکن جو بھی ہتھیار تھا اتنا طے ہے کہ اس کی یادداشت اسے کبھی بھولنے نہیں دے گی۔ سلاطین کی دوسری کتاب 8ویں باب میں ہم ایک اور ہولناک قتل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حزائیل نے بادشاہ بن حدد کو قتل کیا جو بستر مرگ پر تھا۔ حزائیل نے ایک موٹا کپڑا لیا، اسے پانی میں بھگویا اور بن حدد کے چہرے پر رکھ دیا جب تک کہ وہ مر نہ گیا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اخیاب اور ایزیبل، عطلیہ یعنی ظالم ملکہ، خروج کے فرعون پر پرانے اور نئے عہد نامے کے باقی قاتلوں کا ذکر کر سکوں۔ ہم ہزاروں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور مثال لیتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے قاتل ہیرودیس، ہیرودیاس اور سلومی اہم کردار تھے، مگر جس شخص نے یوحنا کا سر قلم کیا وہ بھی شامل تھا۔ وہ سب وہاں ہوں گے۔ دوست، اپنے دل سے پوچھو، کیا یہ واقعی دوزخ میں جانے کے قابل ہے؟ اگر تم اس لمحے دوزخ میں ہوتے تو تم اپنی سوچ بدل لیتے۔
मुमकिन है तुम उन्हीं कातलों में से कुछ को देख रहे होते जिनका जिक्र बाइबल में है। लगता है तुम अभी अभी आए हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें मरे हुए कितना वक्त हुआ है? मुझे मालूम नहीं। उसका नाम फ़िज़ाइल है। उसी ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम करके सलोमी को दिया था और अब उसे बोलने की इजाज़त नहीं। उसे लगता है कि हर शख्स यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। क्या तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। बेचारा काइन, काश वो अपने हाथों को देखना बंद करे। उसी तरीके से उसने अपने भाई हाबल का गला घोंट कर मारा था। और वो हिज़ाइल है, वो शाम का बादशाह बनने वाला था, यानी बन भी गया था। उसी ने बिन हदद को कत्ल किया, लेकिन वहाँ वो महज एक और मलऊन रूह है। वो आदमी मुझे क्यों घूर रहा है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। उसे लगता है कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो। ये अभी तक ज़िंदा है। ये ज़िंदा है, लेकिन इस बार मैं इसे ज़रूर मार डालूँगा। आए खुदावंद यीशु मसीह, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। नौजवान, मैं देख सकता हूँ कि जो कुछ मैंने तुम्हें दोज़ख के बारे में बताया उसने तुम्हें मुतासर किया है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तुम्हारे दिल में काम किया। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे ख्यालात क्या रहे हैं, लेकिन चाहे तुमने दोज़ख को जितना भी होलनाक तसव्वुर किया हो, हकीकत में वो उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। अब अगला कदम तुम्हारे इख्तियार में है। खुदा चाहता है कि तुम नजात पाओ, लेकिन तुम्हें खुद उसकी पुकार का जवाब देना होगा। क्यों ना तुम अभी अपनी जगह से उठो और मज़बा की तरफ आओ। तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। यह तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला है। टिम, क्या तुम अभी निजात पाना चाहोगे? जी जनाब। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि खुदा अपने कलाम में क्या फरमाते हैं। यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब और 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्या तुम तैयार हो कि यीशु मसीह आज ही तुम्हें निजात देंगे? जी जनाब। तो फिर क्या तुम उससे निजात मांगोगे? है खुदावंद, मैं जानता हूँ कि मैंने गुनाह किया है। मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। खुदावंद, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे दिल से बात की है। खुदावंद, मैंने आपकी नहीं सुनी। मुझे बचा ले। मैं घर वापस आना चाहता हूँ खुदावंद। मैं नहीं चाहता कि मैं भी काइन की तरह दोज़ख में जाऊँ। मुझे बचा ले खुदावंद, मेहरबानी करें। टिम, ठीक है। क्या यीशु ने तुम्हें बचा लिया है? जी जनाब। अगर तुम अभी मर जाओ तो कहाँ जाओगे? सीधा आसमान पर। तुम्हें कैसे मालूम कि तुम आसमान पर जाओगे? क्योंकि मैं यीशु मसीह पर ईमान लाया। आइए उसका शुक्र अदा करें कि उसने तुम्हारी जान बचाई।
खुदावन, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने आज रात टिम को बचाया। हम शुक्र अदा करते हैं कि आप उसे इस इबादत में लेकर आए। हम आपका शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आप हमेशा वही करते हैं जो आप वादा करते हैं। जब कोई गुनाहगार आपके पास आता है तो उसे निजात देते हैं। ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप भी आज यीशु के पास आकर निजात पाना चाहेंगे? शायद आप कह रहे हैं, वाइज साहब, मैं इस पैगाम के बाद कैसे आ सकता हूँ? लोग तो कहेंगे कि मैं तो डर के मारे बचाया गया हूँ। तो फिर क्या हुआ? आप एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं जिसने 1940 में ये सोच कर यीशु को कबूल किया कि अगर मैंने ना किया तो मैं जहन्नम में जाऊंगा, और उस दिन उसने मुझे बचा लिया। अगर आज आप भी उसी तरह उसके पास आएं तो वो आपके लिए भी वही कुछ करेगा।